یہ بتائیے گا کہ آپ اکثر فرماتے ہیں روایات کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے، دین محکم ذریعے سے اجماع تواتر سے پہنچا ہے قرآن و سنت کی صورت میں۔ سوال یہ سامنے آیا کہ غامدی صاحب جب خدا کے وجود پر بات کرتے ہیں تو وہاں پر تاریخ کو بھی ایک دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ آبا کے اندر آپ دیکھیں کہ انسانیت ہمیشہ سے خدا کو مانتی، تاریخ جب دین کے معاملے میں کوئی استدلال نہیں بنتی تو پھر خدا کے وجود کے بارے میں ہم تاریخ کی بات کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہیں؟ دونوں چیزوں کو ملا دیا، یعنی تاریخ ایک بہت بڑا ذریعہ علم ہے، لیکن کون سی تاریخ؟ اخبار احاد پر بیان ہونے والی تاریخ، وہ تاریخ جو مسلمات کی حیثیت رکھتی ہے، اس تاریخ کو تو آپ نظر انداز کر دیں تو آپ قرآن کھول کر پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی پوری زبان جس اجماع اور تواتر سے اپنے معنی لے کر ہم تک پہنچ رہی ہے وہ تاریخ، خود قرآن مجید اپنے ثبوت میں جس تاریخ کو پیدا کر رہا ہے وہ بھی تاریخ۔ تو تاریخ تو جو ماضی میں چیز وجود میں آئے گی، یعنی مجھے جیسے ہی سائنس پڑھنی ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئنسٹائن نے کیا کہا تھا، تاریخ میں جانا پڑے گا۔ تو ایک ہوتی ہے مسلمہ تاریخ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، جس میں دو رائے نہیں ہوتی۔ ایک تاریخ کے وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جو اخبار احاد کے طریقے پر نقل ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو پورے دین کے بارے میں بتایا کہ جیسے ہی کوئی چیز خبر واحد بن جاتی ہے فوراً موضوع تحقیق بن جائے گی، اب 10 باتیں کرنی پڑے گی، اس کا بالکل تنقید کا، تحقیق کا، تنقیح کا، رائے قائم کرنے کا طریقہ اور ہے، اور جو مسلمات ہیں ان کا بالکل طریقہ اور ہے۔ تو جس میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ میرے پاس میرے علم کے ذرائع یہی ہیں، میرا تجربہ اور مشاہدہ، یا ماضی کے ہونے والے تجربات و مشاہدات کا تاریخی ریکارڈ، اور وہ مستند ترین طریقے سے نقل ہوگا کہ مانا جائے۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے اس میں فلاں نے یہ کہا تھا اور فلاں نے وہ کیا تھا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بہت مبالغہ ہو جاتا ہے، ان پر سیاست انداز ہو جاتی ہے، ان کی تحقیق کی جاتی ہے۔ لیکن مسلمات مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے، آپ کا اسم گرامی احمد تھا، آپ کا لقب محمد تھا، آپ کے دادا، آپ کا خاندان یہ تھا، آپ حرم کے تولیت رکھنے والے خاندان میں، یہ سارے مسلمات ہیں تاریخ کے۔ ان کے بغیر آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ان کے بغیر کوئی دنیا کی کتاب ہی نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ علامہ اقبال اور غالب ابھی کل دنیا میں تھے، آپ ان کو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تاریخ تو ہمارے وجود میں، ہمارے کلام میں، ہمارے لفظ میں گندی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ مسلمہ تاریخ